من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 54 اور 55 تلاوت کی ہے۔ پیچھے سلسلہ جو چل رہا تھا وہ تھا جنت اور دوزخ کے لوگوں کے درمیان بات چیت، اور اعراف کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ یعنی کہ جو جنت اور دوزخ کے درمیان جگہ ہوگی وہ دونوں کے نظارے دیکھ رہے تھے، اور دونوں کے متعلق سوال و جواب کا سلسلہ تھا پیچھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کے جو مظاہر ہیں ان کا پھر سے تذکرہ شروع کیا ہے۔ ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ، الذی خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، یعنی بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ تو حکم دے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، ایک لمحے میں بھی ہو جاتا ہے، وقت کے اس حصے میں بھی وہ کام ہو سکتا ہے جو ہمارے کاؤنٹ میں نہیں آتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کی باتیں ہیں، وہ وہی بہتر جانتا ہے۔ پھر فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا، قائم ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم انسان کی ذات سے تو کمپیئر نہیں کر سکتے کہ اللہ کی ذات کیسی ہے، بس ہم اللہ کی صفات بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو عرش ہے، ایک اور جگہ پہ آیا ہے کہ یہ پانی کے اوپر تھا، پھر اس پانی پہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو، خشکی کو پیدا کیا، انسان کے رہنے کے لیے جگہ بنائی، اور اس کے اوپر چھت کے طور پر آسمان بنایا، اور پھر اس آسمان کے اوپر ایک عرش ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جلوہ فرما ہوا۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، وہ رات پر دن کو ڈھانپ دیتا ہے جو اس پہ پیچھے دوڑتا ہوا آتا ہے۔ یہ نظارہ ہمیں بڑا اچھا آج کل کے دور میں ملتا ہے کہ جب ہم جہاز پر سوار ہوں، بلندی پر ہوں، ایک جگہ دھوپ ہوتی ہے اور ایک جگہ جو ہے وہ اندھیرا ہوتا ہے، یعنی رات ہوتی ہے، ایک جگہ دن ہوتا ہے، اور رات کا اندھیرا وہ دن کی روشنی کے پیچھے جاتا ہوا بڑی تیزی سے نظر آتا ہے، یہ سورج گھوم رہا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے پوری زمین کے اوپر ایک ہی وقت میں ایک ہی جیسا نظام نہیں ہوتا، کہیں دھوپ ہوتی ہے، کہیں چھاؤں ہوتی ہے، رات اور دن یہ بدلتے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ رات پر دن کو ڈھانپ دیتا ہے جو اس کے پیچھے دوڑتا ہوا آتا ہے۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری، سورج، چاند اور ستارے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے جو اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یعنی کائنات کے جتنے بھی مظاہر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں پہلے آسمانوں کا تذکرہ کیا، زمین کا کیا، اب سورج ہے، چاند ہے اور ستارے، یہی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، پانی دیکھ رہے ہیں، ہوائیں ہیں جو ہم محسوس کرتے ہیں، روشنی ہے ہم محسوس کرتے ہیں، اندھیرا محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وجعل الظلمات والنور، یعنی جس نے روشنی اور تاریکیاں بنائیں، تو یہ ساری چیزوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ یہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور اس کے حکم کے تابع ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، آگاہ رہو، چکنے ہو جاؤ کہ پیدا کرنا بھی اسی کا کام ہے اور حکم دینا بھی اسی کا کام ہے۔ جس نے پیدا کیا ہے حکم بھی وہی دے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پیدا کوئی اور کرے اور حکم کوئی اور دے، ملکیت کسی اور کی ہو اور تابع کسی اور کے ہو جائے۔ تو اللہ نے چونکہ پیدا کیا ہے اس لیے یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں، چاہے تو ہوائیں بند کر دے، چاہے تو چلا دے، چاہے تو گرمی کر دے، چاہے تو سردی کر دے، چاہے تو آسمان کو قائم رکھے، چاہے تو اس میں سوراخ کر دے، عذاب نازل کر دے، چاہے کو زمین کو
سکون میں رکھے، چاہے تو ہلانا شروع کر دے، تو یہ ساری چیزیں اس کے حکم کے تابع ہیں۔ تبارک اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کی ذات بڑی بابرکت ہے، یعنی اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور اسی کے ہاتھ میں اس پوری کائنات کی بادشاہت ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے، بادشاہت ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ دیکھے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ آگے فرمایا ادعوا ربکم، تم پکارو اپنے رب کو، تضرعا و خفیہ، گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے۔ یہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ کوئی شخص رات کے اندھیرے میں، تاریکی میں، اکیلے میں خاموشی سے اس کو یاد کرے، کیونکہ اس وقت کا یاد کرنا یقین والا یاد کرنا ہوتا ہے، اور اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی کہ کوئی دیکھ رہا ہے، یا آپ کوئی ویڈیو ریکارڈ کرا رہے ہو، یا آپ مجمع کے سامنے تقریر کر رہے ہو، یا کوئی بھی نہیں، بس وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے اور آپ ہوتے ہیں، اور اس میں جو قبولیت ہوتی ہے نا، وہ کمال کی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ تم اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور چپ کے پکارا کرو، انہ لا یحب المعتدین، بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی انسان ہے، غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، انسان ہے، بھول چوک میں کوئی نہ کوئی کام اس سے نیکی کا رہ جاتا ہے، لیکن اگر انسان اس غلطی کوتاہی پر اڑا رہے، ڈٹائی پر قائم رہے، اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، کبھی غمی میں بھی اور اکیلے میں بھی رب کو یاد نہ کرے، چلو مجمع میں تو انسان مصروف رہتا ہے، بھول جاتا ہے دن بھر میں، اور رات کو بھی اپنے رب کو یاد نہ کرے، تو یہ پھر حد سے تجاوز کرنے والی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور اپنا صحیح معنوں میں فرما بردار بنائے۔ جزاک اللہ۔